بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اور انہوں نے کہا اذا كنا کیا جب ہم ہو جائیں گے عظاما ہڈیاں ورفاتا اور چورا چورا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا ہم لوٹائے جائیں گے خلقا جدیدا نئی پیدائش میں قل آپ کہہ دیجئے کونوا حجارتا او حدیدا تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا او خلقا یا کوئی اور مخلوق مما یکبر فی صدورکم جو زیادہ دشوار ہے تمہارے دلوں میں فَسَيَقُولُونَ پھر بھی وہ کہیں گے مَن یعیدنا کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ آپ کہہ دیجئے وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا اول مرہ پہلی مرتبہ فَسَيُنْغِسُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ پھر وہ ہلائیں گے آپ کی طرف اپنے سروں کو وَيَقُولُونَ اور کہیں گے متى ہوا کب ہوگا یہ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا آپ کہہ دیجئے شاید کہ یہ قریب ہو یوم یدعوکم جس دن وہ تمہیں بلائے گا فَتَسْتَجِيبُونَ بس تم جواب دو گے بِحَمْدِهِ اس کی حمد کے ساتھ وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرو گے إِلَّا بِسْتُمْ کہ تم نہیں ٹھہرے تھے إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑا اس سورت کی ابتدا میں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا اس میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت بیان ہوئی اور یہاں تک اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا تک اللہ جل شانہ نے 15 اصول بیان فرمائے ان اصولوں کو اپنا کر معاشرہ وہ سدھر سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے اور اچھے طریقے سے چل سکتا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا یہاں سے اللہ نے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان فرمایا اور پھر آگے اللہ نے مسئلہ توحید کو بھی بیان فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا آج کی ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کا تذکرہ فرمایا ہے مشرکین جو تھے وہ چونکہ آخرت کے منکر تھے وہ کہتے تھے کہ کوئی آخرت نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے جزا سزا نہیں ہے بس ہم مارے جائیں گے مٹی ہو جائیں گے پھر ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے تو اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ نے پہلے ان کے اعتراض کو ذکر فرمایا ہے ان کا جو اعتراض تھا اس کو ذکر فرمایا اور پھر اللہ نے اس کا دلیل کے ساتھ جواب دیا ہے ان کا اعتراض کیا تھا وہ کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے وَرُفَاتًا اور چورا چورا ہو جائیں گے أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جب انسان مر جاتا ہے
تو انسان مٹی سے بنا ہے تو مٹی کے حوالے اس کو کر دیا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب انسانی جسم قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو یہ گل سڑ جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی ہڈیاں ہیں تو یہ ہڈیاں جو ہے یہ بھی کچھ عرصے تک اسی طرح رہتی ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ بھی بوسیدہ ہونی وہ شروع ہو جاتی، یہ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ تو ان کا اعتراض تھا کہ جب ہمارے جسموں کے ساتھ، ہماری ہڈیوں کے ساتھ گوشت نہیں رہے گا اور ہماری ہڈیاں یہ بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، آئندہ لمبعوثون خلقا جدیدا، ہم پھر بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ سورہ نازعات کے اندر اللہ نے فرمایا یہ ان کا اعتراض کیا تھا، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گی پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہمارے جسم کے ذرات وہ منتشر ہو کر بکھر جائیں گے تو کیا پھر ہم نئی پیدائش میں دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اس طرح کے وہ اعتراض کرتے تھے۔ یہ اعتراض بھی ہے سورہ نازعات کے اندر بھی ہے، اور بھی کئی مقامات پر اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین کہتے تھے اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ہمیں دوبارہ پھر زندہ کیا جائے گا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ کھوکھلی ہو جائیں گی، ہماری ہڈیوں کے ساتھ گوشت نہیں رہے گا، یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں کو ڈرانا کہ ایک ابھی تم زندگی گزار رہے ہو، یہ زندگی تمہاری ختم ہوگی تو موت آ جائے گی، اس موت کے بعد تمہیں دوبارہ پھر زندہ کیا جائے گا۔ اب جب دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا تو تمہیں پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں پہ حساب کتاب ہوگا، اور ہر نیک اور بد عمل کی جزا یا سزا انسان کو ملے گی۔ تو یہ باتیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے کرتے تو یہ کہتے کہ یہ تو پاگلوں والی باتیں، یہ دیوانوں والی باتیں، ہمارے باپ دادا کب سے گئے، آج تک ہم نے کسی باپ دادا کو نہیں دیکھا کہ وہ دوبارہ زندہ ہوا ہو یا اس نے حساب کتاب دیا ہو، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بھی تو تھے، وہ کب صدیاں بیت چکی ہیں، وہ مر گئے اور وہ ابھی تک زندہ نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی حساب کتاب نہیں دیا، تو ہم کس طرح زندہ ہوں گے؟ تو فرمایا کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا۔ پتھر جو ہے یہ مٹی کے اندر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ یہ چورو چورو ہوتا ہے، ریزہ ریزہ ہوتا ہے، نہ یہ بوسیدہ اور کھوکھلا ہوتا ہے، کچھ بھی اس کو نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ تم پتھر ہو جاؤ او حدیدہ، یا تم لوہا بن جاؤ، جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، جو پتھر کو بھی توڑ کے رکھ دیتے۔ اور اس لوہے کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ یہ پتھر ایسی چیز ہے جس کے اندر تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو آج کی مشینری جو ہے وہ یہ اس کے پرزے لوہے کے بارے میں لوہا نکلتا ہے، زمین کے اندر معدنیات کے طور پہ اس کو نکالا جاتا ہے، پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس سے پرزے بنائے جاتے ہیں اور مشینریاں وہ تیار کی جاتی ہیں جو انسانوں کے کام آتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں تمہارے لیے بہت نفع ہے۔ تو فرمایا کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا، جو بھی ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا پھر کوئی دوسری مخلوق ایسی بن جاؤ جو تمہارے دلوں کے اندر اس سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ یعنی اب جب تم مرو گے نا، تمہاری ہڈیاں ہیں، ان ہڈیوں کے اندر پہلے جان موجود تھی، اب جان نہیں ہے، تو تم اس طرح کرو جو پتھر ہے اور جو لوہا ہے جن کا زندگی کے ساتھ کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، تم وہ ہو جاؤ۔ پھر بھی یہ لوگ کیا کہیں گے فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا، ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے الذی فطرکم اول مرہ، تمہیں وہی ذات دوبارہ زندہ کرے گی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، پہلی مرتبہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب تم کچھ بھی نہیں تھے، کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردے تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔
تو انسان مردہ ہی ہوتا ہے نا، قطرہ آب وہ مردہ ہی ہے، پھر اس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردے تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے، تم کچھ بھی نہ تھے، نہ تو اس وقت کوئی نمونہ موجود تھا، نہ کوئی آلہ موجود تھا، نہ کوئی مادہ موجود تھا، اللہ نے ان تمام چیزوں کے بغیر تمہیں پیدا کر دیا۔ تو وہی ذات تمہیں پیدا کر دی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کی۔ تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، یا ایک ڈھانچہ پہلے تیار ہو جائے پھر وہ ختم ہو جائے تو اس کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا وہ مشکل ہے۔ تو اللہ نے جب تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فَقُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گی۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا نا کہ تمہاری پیدائش وہ زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ تو آسمان اور زمین کی پیدائش مشکل ہے یا تمہاری مشکل ہے؟ اللہ نے جب آسمانوں کو پیدا کر دیا، زمین کو پیدا کر دیا، اور تمہیں بھی پہلی مرتبہ پیدا کر دیا، جب تمہارا وجود آ گیا، تمہارا نمونہ بن گیا، تو اب دوبارہ اللہ کے لیے پیدا کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہے۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، فرمایا کہ پھر یہ آپ کی طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے۔ ہاں بات تو ٹھیک آ رہا ہے، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، اپنے سروں کو یہ ہلائیں گے اور کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، یہ کہیں گے تمہارا تو وعدہ یہ ہے کہ یہ قیامت آئے گی، لیکن اب بتاؤ متى ہوا، یہ کب آئے گی، یہ کب آئے گی؟ تمہارا تو یہ دعویٰ ہے نا مرد کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، یہ سارا کام ہوگا، تو ہم تسلیم کرتے ہیں، سروں کو ہلائیں گے اور کہیں گے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، یہ آئے گا کب؟ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، یہ قریب ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس کا علم مجھے نہیں۔ تو قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، یہ اللہ کی حکمت اور اس کی مصلحت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا۔ حدیث جبرائیل کے اندر آتے ہیں نا، وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، تو ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں۔ تو ان 5 چیزوں میں کیا چیز تھی؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے کہا تھا کہ یہ قیامت قریب ہے، آنے والی ہے، لیکن کیا فرمایا؟ اکاد اخفیہا، میں اس کو مخفی رکھوں گا، چھپا کے رکھوں گا، لتجزا کل نفس بما تسعی، ہر بدلے کو تاکہ اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ تو قیامت آئے گی، لیکن اللہ نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا کہ یہ قیامت کب آئے گی۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں وہ بیان فرمائی کہ قرب قیامت میں کیا کیا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال آئے گا اور بیائی عام ہو جائے گی، اس طرح کی نشانیاں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، لیکن متعین وقت وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں بتایا گیا کہ کب یہ قیامت آئے گی۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے عسیٰ ان یکون قریبا، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، فرمایا کہ جس دن وہ تمہیں بلائے گا، کون بلائے گا؟ اللہ بلائے گا، جس دن وہ تمہیں بلائے گا فتستجیبون بحمدہ، تو پھر تم اس کی حمد کے ساتھ اس کو جواب دو۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، تو جس دن اللہ کی ذات انسان کو بلائے گی تو انسان کی حالت کیا ہوگی؟ کأنہم الی نصب یوفضون، وہ اللہ کی طرف اس طرح دوڑ کے آئیں گے جیسے شکاری جو ہے شکار کے جال کی طرف دوڑ کے جاتا ہے، شکاری جال کی طرف جو دوڑ کے جاتا ہے، فرمایا کہ اس طرح یہ انسان جب اللہ ان کو بلائے گا تو یہ اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے، یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم جواب دو گے لیکن اس کی تعریف کے ساتھ دو گے، تم بھی کہو گے الحمدللہ۔ آپ جو نہیں مانتے نا قیامت کو،
یہ لوگ بھی کہیں گے الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی تعریف بیان کریں گے، لیکن اس وقت کی تعریف بیان کرنا کوئی مفید نہیں ہوگا، کوئی مفید نہیں ہوگا۔ ہاں اہل ایمان کے بارے میں آتا ہے کہ لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشۃ فی القبور فی الموت ولا فی القبور ولا حین یخرجون، یہ الفاظ آتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اہل ایمان ہیں، نہ تو موت کے وقت ان کو کوئی وحشت ہوگی، نہ ہی قبر کے اندر ہوگی، اور نہ ہی جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس وقت ان کو کوئی وحشت ہوگی۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ گا کہیں گے اللہم انی اذہب الحمدللہ الذی اذہب عنا الہم والحزن، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کی کیفیت کو دور کر دیا۔ تو یہ اہل ایمان یہ گنگنا کے اللہ کی طرف آئیں گے اور اللہ کی طرف جمع ہوں گے، یہ تو اہل ایمان ہوں۔ لیکن جو کافر ہیں، جو آخرت کے منکر ہیں، وہ جب اللہ کی طرف آئیں گے حمد وہ بھی اللہ کی بیان کریں گے، لیکن فرمایا کہ اس وقت کی تعریف بیان کرنا کچھ مفید نہیں ہوگا۔ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم بہت ہی کم عرصہ دنیا کے اندر ٹھہرے تھے۔ آخرت کی جب زندگی انسان دیکھے گا نا، لامحدود نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو وہ کہے گا کہ دنیا کے اندر تو ہم ٹھہر ہی نہیں، دنیا کے اندر تو ہم نے وقت ہی نہیں گزارا۔ یہ جو دنیا کی زندگی 100 سال انسان گزار کے چلا جاتا ہے، 70 سال گزار کے چلا جاتا ہے، تو یہ انسان کو کچھ بھی نہیں نظر آئے گی۔ یہ جرم کے اندر گزاری، نافرمانیوں کے اندر گزاری، تو آخرت کو جب دیکھے گا کہ اب اس کے بعد نہ تو موت ہے، اور نہ ہی یہاں سے انسان نکل سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے۔ مجرم کو جرم کی سزا بھی ہمیشہ کے لیے ملے گی، اور اہل ایمان کو جنت بھی ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ تو پھر اس کے بعد وہ جب دیکھے گا نا یہ لمبا عرصہ ہے، تو وہ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ فرماتے ہیں تم پھر یہ گمان کرو گے دنیا کے اندر تم بہت کم ٹھہرے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، تم یوں سمجھو گے کہ دن کا ایک حصہ تم وہاں پہ ٹھہرے تھے۔ اور دوسری جگہ فرمایا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، کہ تم نہیں ٹھہرے تھے دنیا کے اندر مگر پہلا پہر یا دوسرا پہر، اتنا وقت تم دنیا کے اندر تم نے گزارا، اور یہ قیامت آ گئی۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تم یہ گمان کرو گے کہ تم نہیں ٹھہرے تھے مگر تھوڑا۔ اللہ جل شانہ میں شریعت کے علم اور اس کے مطابق عمل رسے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَهَلْ مِن